الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا جل جلاله وعم نواله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اور اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. اور زباں پر جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. حضرات، میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں اس علاقے کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد شوکت مظاہری زیدہ مجدہ، جو یہاں کی جمعیت اور اس ضلع کی جمعیت کے ناظم ہیں. اور میں اپنے داعی محترم جناب بھائی شبیر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجائی. اور قاری ابوالکلام صاحب جو اس مجلس کے یہاں میرے آنے کے داعی ہیں، اللہ ان حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک خطاب ہو آپ حضرات توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائیں، اس لیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں اور وہ ہمارے امام اور آقا ہے. ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کے کلمات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضرت حق جل مجدہ یعنی اللہ رب العزت والجلال کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس لیے کہ سارے زمانے کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. زمین کا نظام کوئی چلاتا ہے تو وہ اللہ ہے. آسمانوں کے نظام کو چلاتا ہے تو وہ اللہ ہے. بارش کے قطرے آسمانوں سے برساتا ہے تو وہ اللہ ہے. ہمارے بدن میں سانس جو چل رہی ہے وہ اللہ کا کرم اور اس کے احسان کا صدقہ ہے. تو اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس رب کا کرم اور اس رب کی مہربانی ہے جو ہمارے خالق و مالک ہے. اگر ہم اس کا شکر گزار نہ بنیں تو شاید اللہ کی یہ بڑی نعمت ہم سے چھین لی جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ جس کو چاہے انسانوں میں مذکر اولاد عطا کرے. مذکر کہتے ہیں لڑکے عطا کرے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے اللہ مؤنث اولاد عطا کرے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
دراصل یہ مجلس جو سجائی گئی ہے وہ عقیقے کے عنوان پر یہ مجلس سجائی گئی ہے، اس لیے میں موضوع کے تحت چند باتیں بتا کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اے انسانوں، میں جو اولاد دیتا ہوں یہ تمہاری مرضی نہیں ہے، یہ میری مرضی ہے۔ میں جو زمانوں کو چلاتا ہوں یہ تمہاری مرضی نہیں ہے، یہ میری مرضی ہے۔ اگر میں جس کو چاہوں بیٹا دوں یہ میری مرضی ہے، بیٹی عطا کروں یہ میری مرضی ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بہت سی وہ عورتیں دنیا میں ہیں جس کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہ عقیم یعنی باج ہے۔ وہاں بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے ہم سب کو۔ اگر کوئی عورت ایسی ہیں یا کوئی مرد ایسے ہیں کہ ان کے گھر بیٹے یا بیٹی پیدا نہیں ہو رہی ہیں تو ان کو اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ میرے پاس ابھی 2-3 دن پہلے ایک خاتون آئی اور وہ کہنے لگی مولانا صاحب مجھے ایک تعویذ دے دو۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی مولانا نہ مجھے بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، میرا شوہر مجھے روز کہتا ہے کہ طلاق دے دو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ اب تو مولانا میں خودکشی کرنا جا رہی ہوں۔ افسوس کا مقام ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، ہم اللہ کے اوپر اپنی قدرت چلاتے ہیں، اللہ کو اپنا کارساز نہیں مانتے۔ اللہ ہی خالق ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ جب اللہ نے آپ کو باج بنایا، اللہ نے آپ کو بیٹے یا بیٹی نہیں دی تو ناشکری نہ کرو۔ اللہ نے جوانی دی، اللہ نے صحت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو عورت بنایا، اللہ نے آپ کو مرد بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں بچپن ہی میں موت کی نیند سلا دیتا، اگر وہ چاہتا تو تمہیں 8 سال ہی میں قبر کے گڑھوں میں پہنچا دیتا۔ دنیا میں ہزاروں بچے مر رہے ہیں، لاکھوں جوان مر رہے ہیں، لاکھوں مرد مر رہے ہیں۔ اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی کہ تمہیں زندہ رکھا، 30 سال کی عمر عطا فرمائی، 40 سال کی عمر عطا فرمائی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے اللہ باج بنا دے۔ تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں جن حضرات کے گھر میں اولاد نہیں ہیں وہ اپنی عورتوں کو نہ کوسیں کہ آپ بچے کیوں نہیں جنم دیتی۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کو نہ کوسیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، وہ نظام قدرت ہے، وہ اس کی حکومت ہے، وہ اس کی سلطنت ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے۔ آج کل انتہائی افسوس کی بات ہے، بہت سے گھروں میں اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اپنی بیویوں کو ہم لوگ شرمندہ کرتے ہیں، ارے تمہارے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اگر بیٹی کی خبر ہسپتال سے آ گئی تو ناشکری کے الفاظ کہتے ہیں، ناشکری کے کلمات کہتے ہیں۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے امام، مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، جس کے صدقے میں زمین اور آسمان کو سجا دیا گیا، ساری کائنات کو بنا دیا گیا۔ تم اور ہم جو بیٹھے ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ زمین اگر غلے اگاتی ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آسمان بارش کے قطرے برساتا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہماری سانسیں باقی ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہم چلتے ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہم اٹھتے ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہم بیٹھتے ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں آپ کو اللہ نے سب سے پہلی اولاد جو عطا کی ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی بیٹی کی شکل میں اولاد عطا کی۔ اگر بیٹا پیارا ہوتا نبی کو سب سے پہلے بیٹے سے نوازا جاتا۔ مصطفیٰ جس کے صدقے میں زمین بنائی ان کو بیٹی عطا کر دی اللہ نے۔ بتانا اللہ یہ چاہتا ہے اے انسانوں اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو عورتوں کو شرمندہ نہ ہونے دو، مردوں کو شرمندہ نہ ہونے دو۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، میں بہت وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو مٹھائیاں نہیں بٹتی ہیں، بیٹے پیدا ہو جائیں بڑے
بڑے پروگرام ہوتے ہیں. ہمارے محترم شبیر صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, تھوڑی سی عمر کے نوجوان ہیں, لیکن انہوں نے بیٹے کی پیدائش پر یہ عقیقے کا پروگرام کیا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, بیٹا پیدا ہوا, مجلس ڈھول تاشوں کی تماشوں کی سجدی ہے. افسوس صد افسوس, انتہائی شرم اور حیا کی بات ہے. تمہارے گھر بیٹے پیدا ہوں, ایسے ہی پروگرام کیا کرو, علماء کو بلاؤ, نعت خوانی کرو, قرآن پڑھاؤ. یہاں آ کر دین کی باتیں سنیں گی عورتیں. یہ عورتیں ہماری بہنیں دین سے بہت دور ہو چکی, ان کے کانوں میں دین کے کلمات نہیں پہنچ پاتے. یہی محفل سجائی جاتی ہے, یہی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں. حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتا رہا تھا میں آپ کو. حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیقہ فرمایا. یہ عقیقہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, عق عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. جب حضور کی بیٹی کے 2 بچے پیدا ہوئے, آپ کی بیٹی کا نام تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جن حضرات کی بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں, اپنی بیٹیوں کے نام نبی کی بیٹی سے آپ نے جوڑا ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ سے محبت فرمائی اس نے رب سے محبت فرمائی ہے. جس نے نبی کی بیٹی سے نفرت کی وہ رب سے, اللہ کی ذات سے نفرت کرنے والا ہے. فاطمہ بضعۃ منی. حضرت حسن حسین پیدا ہوئے نبی کے گھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح فرمائے. حضرت حسن کے لیے 2 بکریاں اور حضرت حسین کے لیے 2 بکریاں ذبح فرمائی, اور ان بکریوں کو ذبح کر کے گوشت تقسیم فرمایا. یہاں سے عقیقے کی سنت اور عقیقے کے استحباب کا ثبوت ملتا ہے. آپ حضرات کہو کہ مولانا عقیقے سے پہلے کیا عمل ہوتا تھا؟ یاد رکھیے گا, زمانے جاہلیت میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دھرتی پر تشریف نہیں لائے تھے, اس وقت جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اور بیٹے پیدا ہوتے تھے, بیٹے کا نظام یہ تھا, لوگ وطیرہ کرتے تھے. وطیرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں علماء کی محفل ہے, ہمارے بڑے عالم تشریف فرما ہیں. وطیرہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا, اس زمانے کے کفار اور مشرکین جانور ذبح کرتے تھے, اور جانور ذبح کر کے اس کے خون کو اور اس کے گوشت کو بچے سے ملا دیتے تھے. حضرت نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے دھرتی پر, آمنہ کے دولارے مکہ المکرمہ میں نمودار ہوئے, آپ کی بعثت ہوئی. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بکرے کو, جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور بچے کو اس کا خون ملا دیتے ہیں اور اس کے گوشت کو. حضور نے فرمایا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ نے یہ طریقہ بتایا, اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو 2 بکرے ذبح کرو, 2 بکریاں ہوں وہ ذبح کرو. ہمارے یہاں ایک نظام یہ ہے, اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بکرے ذبح کرتے ہیں, بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو بکریاں ذبح ہوتی ہیں. نہیں, اگر بیٹے کے لیے بکرے چاہو تو بیٹے کے لیے بھی ذبح کرو, بکریاں چاہو بکریاں ذبح کرو. بڑے جانوروں میں 2 حصے آپ کر سکتے ہیں. زمانے جاہلیت میں کیا نظام تھا؟ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے بیٹیاں آئیں دھرتی پر. قرآن نے کہا اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اور قرآن نے کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن عجیب نقشہ کھینچتا ہے. حضور کی آمد سے پہلے بچیاں پیدا ہوتی تھی, بیٹیاں جن کے نام ہوتے تھے بیٹیوں کے. اس زمانے کے ماں باپ کرتے کیا تھے؟ ان بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے. ایک واقعہ بھی آیا ہے تاریخ کی کتابوں
مرتبوں میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے. حضور سے فرمایا، کہنے لگے آقا مجھے بہت گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، مجھ سے بڑی غلطی سرزد ہوئی. نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح. وہ صحابی کہنے لگے آقا میرے گھر ایک بچی پیدا ہوئی تھی، بیٹی، میں نے اس کو گڑھے میں دفن کر دیا تھا. بچی چیخ رہی تھی، پکار رہی تھی، ابا جان مجھے بچا لیجئے، میں تمہاری عزت بھی کروں گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے اس بچی کا خون تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے. قربان جاؤ آمنہ کے دلارے اور عبداللہ کے پیارے پر. آپ تشریف لائے، آپ نے عورتوں کو دوپٹہ عطا کر دیا، آپ نے عورتوں کو تعلیم دی، آپ نے سلیقہ سکھایا. آپ نے فرمایا اگر کسی بچی کا کوئی باپ نہ ہو، محمد اس کا باپ ہے، خدیجہ اس کی ماں ہے، عائشہ اس کی بہن ہے، فاطمہ اس کی بہن ہے. آپ نے امت کو یہ سکھایا کہ عورتوں کی عزت کرو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہماری چند عورتیں آج کل ڈیبیٹ میں آ جاتی ہیں، ٹی وی چینلوں میں آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اسلام آزادی نسواں نہیں دیتا. میں کہتا ہوں اسلام نے جتنی عزت عورتوں کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اسلام کے مقابلے میں عزت دے دے. یہ دوپٹہ آپ کو کس نے عطا کیا؟ یہ مصطفیٰ کی سیرت نے عطا کیا. یہ برقع کس نے دیا؟ یہ قرآن نے بتایا. اس لیے میں آج آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں. 3 باتیں. سب سے پہلی بات ہماری بہنوں کو کہ اگر کوئی بیٹا پیدا ہو تب بھی خوشی مناؤ، بیٹی پیدا ہو تب بھی خوشی مناؤ، عقیقے کرو. اگر بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے یا 2 بکری، یہ جانور کے 2 حصے بڑوں میں. اگر بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری یا جانور کا 1 حصہ. یہ عقیقے کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں ایک نظام بڑا عجیب رائج ہے. اگر عقیقہ ہوتا ہے تو اس کا گوشت صرف مالداروں میں تقسیم ہوتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں 3 حصے کرنے ہیں. مالداروں کو بھی دو، پڑوس اور اپنے دوست اور گھر کے لوگوں کو بھی دو. غریبوں کا سب سے پہلا حق ہونا چاہیے عقیقے میں. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں مدرسے کے طلباء کو دیکھ کر. آپ نے مدرسے کے بچوں کو بھی عقیقے میں شامل کر لیا. یہ بچے معصوم ہوتے ہیں، یہ نبی کے مہمان ہیں، یہ نبی کے مہمان ہیں. ان مہمانوں کی قدر کر لیجئے. اللہ کی قسم عرش اعلیٰ پر رب تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے راضی ہوگا. جو اپنے نبی کے مہمانوں کی قدر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اس لیے عقیقے کی ایسی مجلسیں سجایا کریں. اور عقیقے میں یاد رکھیے گا، ابھی کل ایک صاحب ملے، کہنے لگے مولانا میرا بچہ بڑا بیمار ہے، بڑا بیمار ہے. میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے بڑا مریض ہو گیا. یاد رکھیے جس گھر میں بچوں پر عقیقہ نہیں ہوتا ہے علائیں بلائیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ماؤں بہنوں تم بھی سن لو کان کھول کر، اپنے شوہروں کو بتاؤ اگر عقیقہ نہ ہوا تو پہلی سنت یہ کرو کہ عقیقہ اپنے بچوں کے لیے کرو. اگر بچہ بڑا ہو گیا تب بھی آپ کر سکتی ہیں، بچہ جوان ہو گیا تب بھی آپ کر سکتی ہیں. اس کی سنت کا طریقہ یہ ہے بچہ جب پیدا ہو جائے 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیجئے. مان لیجئے آج جمعرات کا دن ہے، اگر آپ کے گھر میں جمعے میں یا ہفتے میں پیدا ہوا بچہ تو اس کو جوڑ کر 7واں دن جب ہو جائے تو 2 بکرے اگر بیٹے ہیں تو ذبح کر لیجئے. اور اس کے بال کو منڈوانا چاہیے، اور بال منڈوا کر اس کے برابر چاندی صدقہ کر لینا ہے. اور چاندی کس کو صدقہ کرنا ہے؟ جو غریب ہیں آپ کے پڑوس میں، کمزور و لاچار ہیں. کوئی خاتون ہے اس کے شوہر مر گئے ان کو دے دیجئے، کوئی بچہ یتیم ہے اس کو دے دیجئے. مدارس اسلامیہ میں بھی دے سکتے ہو. یہ عقیقے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ قرآن کے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں. اخیر میں جو بتانا ہی چاہ رہا تھا وہ رہ گئی کہ چوتھا کام عقیقے میں یہ کرنا ہے جب 7واں دن ہو جائے تو بہترین نام رکھو بچے کا. وہ نام رہ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. آج کل کیا ہے؟ جمعے میں پیدا ہوا جمن، بدھ میں پیدا ہوا بدھو، منگل میں پیدا ہوا منگلو. ایسے نام ہرگز نہ رکھیے.
ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے مولانا صاحب ہمارے بیٹے کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ مثل الربا. ایک صاحب نے بیان کیا, مجھے بڑا حیرت ہوئی. مثل الربا کیا معنی ہے؟ مثل الربا کا سود کی طرح. مثل کہتے ہیں سود اور ربا کہتے ہیں نہیں, مثل کہتے ہیں طرح جیسے اور ربا کہتے ہیں سود. آپ نے بس جو نام ملا ہماری بہنیں اس کو رکھ دیتی ہیں. اچھا سا نام لگنا چاہیے. مفتی صاحب ماڈرن نام بتاؤ, خوبصورت سا, معنی کچھ بھی ہو, کیسا ہی ہو, نام رکھنا ہے. یاد رکھیے جب بچہ 7ویں دن میں آ جائے اپنے عالموں کی خدمت میں جاؤ. حضرت مولانا شوکت کی خدمت میں, قاری ابوالکلام صاحب کے پاس, گنہگار اور خاکسار کے پاس کہ مولانا کوئی نام اچھا سا بتا دیجئے. مولانا نام کا معنی بھی ہو, نام کا مطلب بھی ہو. ایسا نہیں جو من میں آیا نام رکھ دیا اور جب 20 سال کے ہو گئے مولانا یہ نام ہے, اب اس کی اصلاح ہو رہی ہے. الحمدللہ گلی گلی مدرسے, گلی گلی مسجدیں ہیں. علماء کے پاس جا کر 7ویں دن نام رکھیے. سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. سب سے بہترین نام ابو بکر ہے. سب سے بہترین نام عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, بلال ہے, ابو ہریرہ ہے, سعد ہے, سہیل ہے, معوذ ہے, معاذ ہے, معاذ ابن جبل ہے. یہ صحابہ کے نام ہیں. ان ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو. انشاءاللہ صحابہ کی سیرت تمہارے بچوں میں آ جائے گی. بال بڑے رکھ لیے لڑکوں نے, یہ سیرت کیوں آ رہی ہے؟ نام کی وجہ سے بال بڑے رکھنے کی سیرت آ گئی. اگر نام صحابہ پر رکھو گے بال بھی اچھے ہوں گے, چہرہ بھی اچھا ہوگا, نگاہیں بھی اچھی ہوں گی, زبان بھی اچھی ہوگی, مصافحہ بھی اچھا ہوگا, چلنا بھی اچھا ہوگا, اٹھنا بھی اچھا ہوگا, بیٹھنا بھی اچھا ہوگا. تمہارے بول نبی کے بول پر ہوں گے, تمہاری زبان نبی کی زبان پر ہوگی. نام خراب ہوں گے سارا جسم خراب ہو جائے گا. ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھو, بیٹیوں کے نام اچھے رکھو. اللہ کے واسطے جب بیٹیاں تمہارے یہاں پیدا ہو رحمت سمجھو, سینے سے لگاؤ, اس کو گلے سے لگاؤ, آنکھوں سے چمٹاؤ. اللہ سے کہو الہی نبی کو سب سے تو نے پہلے بیٹی عطا کی تھی, مجھے بھی بیٹی عطا کر دی ہے. گلی محلے میں آواز لگا دو, چپے چپے میں بتا دو اللہ کی رحمت میرے گھر آئی ہوئی ہے, اللہ کا صدقہ ہے, اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اس لیے آپ حضرات یہ پیغام لے کر جانا, جب بھی بچے پیدا ہو عقیقہ کرو, عقیقہ کی سنت کو زندہ کرو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب بھائی شبیر صاحب جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے. اللہ ان کے بچے کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. کیا نام ہے بچے کا؟ زریز. بھائی محمد شبیر صاحب کے بیٹے کا نام زریز احمد ہے. نام بھی کیا پیارا رکھا, زریز احمد. مجھے یاد آ گئی ایک بات سنا دوں آخر میں, یہ بہنیں بھی بیٹھی ہیں, یہ ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہیں. قیمتی بات سنا کر جا رہا ہوں, ملک کے مختلف چپوں میں سناتا ہوں, آپ کو بھی سنائی دیتا ہوں. حضرت نبی کریم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. بہنیں بھی کہہ دیں ذرا زور سے نہیں, آہستہ آہستہ, اس لیے کہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے, اس کا چہرہ بھی پردہ ہے, اس کے ہاتھ بھی پردے ہیں, اس کے ناخن بھی پردہ ہے, ان کی آنکھیں بھی پردہ ہیں, ان کے بال بھی پردہ ہیں, ان کے پیر بھی پردہ ہیں. قرآن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیان کیا, عورتوں کا احترام کیجیے. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ اس سے پہلے اپنے نبی کو بلائیں گے, یا محمد ارفع رأسک, اے نبی اپنا سر اٹھا لیجئے. بات بڑی توجہ سے سننا, آخری بات سنا رہا ہوں, توجہ کرو گے تو تمہارے قلوب کے اندر سکینہ نازل ہوگا. نبی کی بات سنا رہا ہوں, یا محمد ارفع رأسک, اے نبی اپنا سر اٹھا لیجئے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا خالق فرما رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رازق فرما رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے فرعون کو پیدا کیا, قارون, حامان اور شداد کو پیدا کیا, رستم و سہراب کو پیدا کیا, ساری طاقتیں جن کے صدقے میں چلتی اور جنم لیتی ہیں, وہی اللہ فرما رہے ہیں اے نبی اپنا سر اٹھا لیجئے. کہاں؟ میدان محشر کے اندر. اللہ کے نبی سے اللہ کہیں گے یا محمد آپ سر اٹھا لیجئے. بھیا 5 منٹ رک جائیں.
یا محمد ارفع راسک، اے نبی اپنا سر اٹھا لیجئے۔ اللہ کے نبی سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں، ارفع راسک، اے نبی سر اٹھا لیجئے۔ جن جن کے نام محمد ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا، سب کھڑے ہو جائیں گے، لاکھوں کروڑوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے بھائی آپ کیوں کھڑے ہوئے، آپ کیوں کھڑے ہوئے، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ سارا مجمع کہے گا الہی ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہمارا نام بھی تو محمد ہے۔ یہ بات یاد آئی ہمارے ان کے بیٹے کے بارے میں، انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ احمد جوڑا ہے۔ احمد اسم ہو احمد، قرآن کہتا ہے میرے مصطفیٰ کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، ہاشم بھی ہے، محمود بھی ہے۔ یہ سارے نام نبی کے صفاتی ہیں۔ اللہ کے 99 نام صفاتی، نبی کے بھی 99 نام صفاتی ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی سر اٹھا لیجئے۔ سارے لوگ سر اٹھا لیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، لاکھوں کا مجمع۔ اللہ کہے گا بھائی تم کیوں کھڑے ہوئے؟ سارا مجمع کہے گا الہی ہم اس لیے کھڑے ہوئے، ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارا نام بھی محمد ہے۔ 9 نمبر کے اس پارک میں بیٹھنے والے مرد اور اکابر حضرات، یہ بہنیں کان کھول کر سن لو، عرش اولا سے رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا لوگوں تم نے اپنے نام کیوں محمد رکھے؟ سارا مجمع کہے گا الہی ہمیں نبی سے پیار ہے۔ اللہ کہے گا اچھا نبی سے اتنا پیار، اتنی محبت، تم نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے ہیں، تمہارے نام محمد ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہو، فرشتوں گواہ رہو، فرشتوں گواہ رہو۔ یہ جتنا مجمع لاکھوں کا مجمع ہے، جن جن کے نام محمد ہیں، آج میں ان سب کی مغفرت اور بخشش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یاد رکھو حاضرین، یاد رکھو ساتھیوں، اپنے نام نبی سے جوڑو، انشاءاللہ کل میدان محشر میں تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کا عقیقہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدى۔